بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرے پاس روزانہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہوتی ہے یا جن کا بائی پاس آپریشن ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی چھاتی میں بوجھ، ان کی چھاتی میں گھٹن، دباؤ نہیں جاتا۔ جب وہ چلتے ہیں، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد تیز چلتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، کوئی جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو ان کی چھاتی بھاری ہو جاتی ہے، ان کو درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا سانس خراب ہونے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، اور اگر وہ آرام کریں تو یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی، ان کا بائی پاس آپریشن ہو گیا، تو اب یہ دوبارہ علامات کیوں شروع ہو گئیں؟ میں ایک بات ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں ان وجوہات کو کنٹرول کرنا ہوگا جو دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ بنتی ہیں۔ اگر ہم شوگر کنٹرول نہیں کریں گے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا، خون میں چکنائیاں کنٹرول نہیں ہوں گی، وزن کنٹرول نہیں ہوگا، تمباکو نوشی نہیں چھوڑیں گے، کھانے پینے کی عادات ہماری تبدیل نہیں ہوں گی، وہی مرغن غذائیں، وہی بازار کے کھانے، وہی سوڈا ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، اور دواؤں کی پابندی نہیں ہوگی، تو پھر خود سوچیں کہ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس آپریشن کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ دل کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، بیڈز بھرے ہوئے ہیں۔ آج کل دل کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے کہ لوگوں کو داخل کیا جا سکے۔ ایک ایک بیڈ پر دو دو مریض لیٹے ہوئے ہیں۔ بعض مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں کسی اور ہسپتال میں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ پاکستان میں دل کے ہسپتالوں کی تعداد کم پڑ جائے گی اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، کیونکہ دل کی نالیوں کی تنگی ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ اشروں پر محیط ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی دل کی بیماری کی بنیاد پڑ جاتی ہے، دل کی نالیوں کی تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر والدین میں دل کی بیماری ہے، بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے، دادا دادی، نانا نانی، چچا، خالہ، ماموں، ان میں دل کی بیماری ہے، تو یہ بیماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو سکتی ہے، اور اگر خاندانوں میں شادیاں کی جائیں تو پھر اس بیماری کا امکان آنے والے بچوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں والدین سے کہوں گا خاص طور پہ کہ اگر آپ خدا نخواستہ دل کے مرض کے شکار ہیں، اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کے خون میں اچھے کولیسٹرول کی کمی ہے اور برے کولیسٹرول کی زیادتی ہے، یا آپ کے خون میں اچھے کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کا تناسب 5 سے زیادہ ہے، ٹرائیگلیسرائڈز بہت زیادہ ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی صحت پر نگاہ رکھیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر 24 سال تھی اور شدید ہارٹ اٹیک کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے۔ اب خود سوچیں کہ ابھی اس بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی یہ بچہ اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوا ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ ٹھیک ہے، پروسیجر ہو جاتے ہیں، اینجیوپلاسٹی بھی ہو جاتی ہے، بائی پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کسی بھی دل کے ہسپتال میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کو اسٹینٹ ایک نہیں، دو دو تین تین اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، جن کے بائی پاس آپریشن ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کو دوبارہ بائی پاس آپریشن کا کہا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کی اینجیوگرافی کریں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آپ کی اینجیوپلاسٹی کرنی ہے یا آپ کا بائی پاس آپریشن کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بار بار کی اینجیوگرافی آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کنٹراسٹ انڈیوسڈ نیفروپیتھی، کہ وہ گردے کی بیماری جو کنٹراسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کنٹراسٹ وہ ڈائے جو ہم استعمال کرتے ہیں اینجیوگرافی کے دوران۔ اس لیے اپنی عادات کو تبدیل کریں۔ آپ والدین ہیں،
اگر آپ اپنی عادات کو تبدیل کرتے ہیں، اگر آپ اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اپنی خوراک میں پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اجناس استعمال کرتے ہیں، جو، جوار، باجرہ، کالا چنا، مکئی استعمال کرتے ہیں، لوبیا استعمال کرتے ہیں، سفید لوبیا، سرخ لوبیا، آپ کی خوراک میں موسم کے پھل ہیں، پھلوں میں فائبر ہوتا ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آپ روزانہ قوت برداشت کے مطابق سیر کرتے ہیں، ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں، تو آپ کے بچے بھی اسی روٹین کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیں، بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، بچے آبزرو کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور بچے ہمیشہ اپنے والدین کی عادات اپناتے ہیں۔ ایک بات جو میں نے دیکھی ہے کہ کچھ گھروں میں جو والد محترم ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا سگریٹ تو لے کے آؤ۔ اب آپ خود سوچیں، بیٹا آبزرو کر رہا ہے کہ میرے ابو روزانہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ بچہ ایک دن سگریٹ لے آئے گا، لیکن جب بار بار آپ اس کو سگریٹ لینے کے لیے بھیجیں گے تو پھر اس کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں بھی سگریٹ کا کش لگا کے دیکھوں کہ ابو کیوں پیتے ہیں یہ۔ اور وہ ابتدا ہے جب بچہ تمباکو نوشی شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ چھپ کے پیے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کے سامنے بھی پینے لگے۔ اور اب تو یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ والد گھر میں الکوہل کا استعمال کرتے ہیں۔ جب والد گھر میں الکوہل کا استعمال کریں گے، چاہے اپنے کمرے میں ہی کیوں نہ کریں، لیکن بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں کے اندر بھی الکوہل کے استعمال کا رجحان بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور الکوہل کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل آپ کو نہیں معلوم۔ کبھی کسی ہسپتال میں ایک دن گزاریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الکوہل کی وجہ سے کتنے بچوں کے دل خراب ہو گئے ہیں۔ الکوہلک کارڈیو مایوپیتھی، جس میں دل کے پٹھے کمزور ہو کے پھیل جاتے ہیں الکوہل کی وجہ سے، ایتھنول جس کے اندر ہوتی ہے۔ الکوہل کے استعمال کی وجہ سے بچے ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں، ان کا سانس رکنے لگتا ہے، ان کا سانس تیز ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے پیٹ میں سوجن آ جاتی ہے، جگر بڑا ہو جاتا ہے، ان کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، کھانستے رہتے ہیں ساری رات۔ اس لیے میں آپ والدین سے کہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، ان کی عادات پہ نگاہ رکھیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ کھل کے باتیں کریں، انہیں بتائیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے سیکھیں۔ کیوں نہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی ہر چیز کے بارے میں بتائیں تاکہ بچے کسی بھی عادت کا شکار نہ ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، توانا اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔